السلام علیکم my dear students and welcome once again in my channel فیضان حسن بیالوجی آن لائن. I am ڈاکٹر فیضان حسن. آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی زبردست ٹاپک لے کر آ رہا ہوں جس کا نام ہے مسلم سائنٹسٹ. یہی وہ ہمارے اصل ہیرو ہیں جنہوں نے آج کے اس جدید دور کے اندر جتنی بھی طرح کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، جتنی بھی طرح کی چیزیں ہمارے زیر سایہ ہیں، یہ جو ہمارے روزمرہ کے روٹین میں استعمال ہو رہی ہیں، چاہے وہ ہماری خوراک سے متعلق ہیں، چاہے وہ ہمارے کیمیائی موادوں سے متعلق ہے، وہ علاج، معالجہ، بیماری، یہ کسی بھی چیز کے حوالے سے ہیں، ان سب چیزوں کی بنیاد رکھنے والے یہ عظیم سائنسدان ہیں. مگر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی ہماری نئی نسل ان ہمارے عظیم ہیروں کے بارے میں آشنا نہیں ہے، انہیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ وہ عظیم معمار ہیں، یہ وہ عظیم سائنسدان ہیں جنہوں نے بے حد محدود وسائل ہونے کے باوجود دنیا کے اندر وہ کارنامے سر انجام دے رکھے، وہ چیزیں کی بنیاد رکھ دی جن کی بدولت آج کی مغربی دنیا فخر کرتی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنے پنجے گاڑ رہی ہے. تو ان تمام تر چیزوں کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں یہ عظیم مسلمان سائنسدان ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے پھر سے کہ آج کے ہمارے نوجوان اور آج کے ہمارے دور کے جو نئی نسل ہے وہ ایک تو ان چیزوں سے آشنا بھی نہیں ہے، اور دوسرا بے پناہ وسائل ہونے کے باوجود ان کی طرح وہ جدید یا اس طرح کی وہ تحقیقات کی بنیاد نہیں رکھ پا رہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری توجہ کا اور ہمارے اپنے اصل مقصد سے ہٹ جانا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان عظیم مسلمان سائنسدانوں نے کیا کیا کارنامہ سر انجام دیے. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلم سائنٹسٹ، جس میں ہم آج اپنے بہترین سب سے ٹاپ آف دا لسٹ 3 مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جابر بن حیان کے بارے میں، عبدالملک قاسمی کے بارے میں، اور ابو علی سینا کے بارے میں. تو بلا تاخیر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ چینل میں نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے، اور فردر آنے والے نوٹیفیکیشن سے آپ کو آگاہی ہوتی رہے. تو یہ میری آپ سے بہت زیادہ پرجوش گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے. یہ آپ کی محبت اور آپ کی چاہت ہوگی، یہ آپ کا رسپانس ہوگا. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جابر بن حیان کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. جابر بن حیان جو 721 ہجری میں پیدا ہوئے اور 815 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. جابر بن حیان جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، بیسیکلی انہیں علم کیمیا کا بانی قرار دیا جاتا ہے، ماڈرن کیمسٹری کا بانی قرار دیا جاتا ہے. اور ایک بات اور سب سے اہم ان کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارے اس وقت دنیا میں 11 امام آ چکے ہیں. پیغمبروں کے بعد 11 امام آ چکے ہیں، جیسے امام علی، امام حسن، امام حسین، امام موسیٰ، امام کاظم. اسی طریقے سے ہمارے جو چھٹے امام تھے حضرت جعفر صادق جو ہمارے امام تھے، چھٹے امام تھے حضرت جعفر صادق، یہ ان کے شاگرد تھے. یعنی جابر بن حیان جو تھے وہ ان کے شاگرد تھے. حضرت امام جعفر صادق جو تھے وہ جابر بن حیان کے استاد محترم تھے. آپ نے ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے علم سیکھا، اور پھر آگے اس علم کو عمل میں لاتے ہوئے کیمسٹری جیسے علم کی بنیاد رکھ ڈالی، اور آپ کو بلا شبہ یہ خطاب دیا جاتا ہے دا فادر آف کیمسٹری یا فادر آف ماڈرن کیمسٹری کے بارے میں. سب سے پہلے پیدائش کی بات کر لیتے ہیں. آپ ایران میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ نے میڈیسن کے شعبے میں پریکٹس کی عراق کے اندر. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی تو فادر آف کیمسٹری تو تھے ہی آپ، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بائیولوجی کے اندر بھی بہت زیادہ اہم کردار رکھتے ہیں، اور طب کے شعبے کے ساتھ بھی آپ کا بڑا زیادہ گہرا لگاؤ تھا. تو اس وجہ سے ایران میں تو پیدا ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ میڈیسن کے حوالے سے آپ نے پریکٹس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیا عراق کے اندر. آپ کا جو کام ہے ہی انٹروڈیوس ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمسٹری. آپ واحد سائنسدان تھے جس نے کیمیا کے علم کو بے عام بحث و مباحثہ سے نکالا اور لیبارٹری کے زینت بنایا، اور تحقیقاتی اور تجرباتی کام کی بنیاد پہ کیمسٹری کے علم کو آگے لے کے چلے. یعنی آپ وہ پہلے دنیا کے مسلم سائنٹسٹ تھے، پہلے انسان تھے جنہوں نے کیمسٹری کو نظریاتی اور عام بحث سے نکالا اور لیبارٹری کے زینت بنایا. یعنی
تجربہ گاہوں کے اندر تجرباتی طور پر ہر چیز کو ثابت کر کے آگے لے کے چلنے والے پہلے یہ سائنسدان تھے جنہوں نے کیمسٹری کی اہمیت کو دنیا کے سامنے رکھا اور لیبارٹریوں کی زینت بنایا۔ آپ نے بایولوجی کے لحاظ سے اینیملز اور پلانٹس پہ 2 اہم کتابیں لکھی تھی، جس میں النباتات اور الحیوان، جو کہ آج بھی بہت زیادہ مقبول مانی جاتی ہیں۔ اگلے ہمارے مسلمان سائنسدان ہیں عبد الملک آسمعی۔ یہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے جانوروں کو بہت زیادہ تفصیل سے اسٹڈی کیا تھا۔ اینیملز کے اوپر ان کی بہت زیادہ سائنٹیفک ریسرچ تھی، اور بلا شبہ یہ پہلے مسلمان سائنسدان ثابت ہوئے دنیا کے اندر جنہوں نے اینیملز کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹڈی کیا۔ بلا شبہ آپ انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں پہلے زوالوجسٹ تھے جنہوں نے اینیملز کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا۔ ہی از کنسیڈرڈ ایٹ دا فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ہو اسٹڈیڈ اینیملز ان ڈیٹیل، جنہوں نے جانوروں کو تفصیل سے اسٹڈی کیا، اور ان کی مشہور ترین جو کتابیں تھیں الابل یعنی کیمل اونٹ پہ، الخیل ہورس گھوڑا، الوحوش اینیمل، اور خلق الانسان جیسی نایاب کتابیں موجود ہیں۔ خلق الانسان سے مراد یعنی انسان کی تخلیق، خالق الانسان سے مراد انسان کی تخلیق۔ یہ انتہائی اہم ان کی فیمس رائٹنگز تھی جو انہوں نے اپنی جو تمام تر تحقیقات تھے، اپنا تمام تر علم تھا اینیملز کے حوالے سے، وہ ان 4 کتابوں کے اندر نظر بند کیا۔ آگے ہمارے پاس ایک اور سب سے عظیم سائنسدان جن کا ذکر کیے بغیر مسلمان سائنسدانوں کی تاریخ کو کبھی بھی جو ہے وہ مکمل نہیں کیا جا سکتا، ان کے بغیر مسلمان سائنسدانوں کی جو تاریخ ہے وہ ادھوری ہے۔ ابو علیہ سینا دا فادر آف میڈیسن سن 980 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1037 کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ ابو علیہ سینا ایک ایسے عظیم سائنسدان تھے جنہوں نے انتہائی کم عمری کے اندر ایک ایسا چیلنج قبول کیا تھا، وقت کے بادشاہ کا علاج کیا تھا۔ وقت کے بادشاہ کو ایک ایسا مرض لاحق تھا کہ جس کے علاج کے لیے دنیا بھر سے بہت سارے طبیب آئے، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ یہ صرف 16 یا 17 سال کا جو لڑکا تھا، یہ ابو علیہ سینا، انہوں نے 16-17 سال کی عمر میں یہ کہا کہ بادشاہ کے مرض کا علاج میں کر سکتا ہوں۔ تو وقت کے تمام بہترین دنیا کے جو حکیم اور حکماء تھے، جن کے پاس اتنا زیادہ تجربہ تھا کہ اتنی شاید ابو علیہ سینا کی عمر بھی نہ تھی، انہوں نے آپ کے اوپر کہکے لگائے، مذاق اڑایا، آپ کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ آوازیں بھی کسی، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ آپ نے وقت کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ سلامت سے آپ نے تفصیل سے گفتگو جاری کی، ان سے مسائل پوچھے، اور ان کی جو مرض تھی اس حوالے سے بہت ساری چیزیں انہوں نے اکٹھی کی۔ آپ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ نے دوا تیار کی اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کی اور ان کو استعمال کرائی، اور کچھ ہی دنوں کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے آپ کو اپنے شاہی محل کا طبیب بھی مقرر کر دیا، اور جب بادشاہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ نے میری خدمت کی ہے، مجھے نئی زندگی دی ہے، آپ اس کے حوالے سے کیا انعام لینا چاہیں گے، تو آپ نے کہا کہ مجھے صرف شاہی لائبریری کے اندر موجود جو کتب موجود ہیں، مجھے ان کا مطالعہ کرنے کی اجازت دے دی جائے، شاہی کتب کی مطالعہ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو بادشاہ سلامت نے بلا شبہ اپنے وزیر سے کہا کہ ابو علیہ سینا کو جب چاہے، جس وقت چاہے محل میں آنا چاہیں آ سکتے ہیں بغیر کسی اجازت کے، اور انہیں شاہی لائبریری کے اندر موجود کتب اور ان کے علوم کا مطالعہ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو یہ وہ عظیم سائنسدان تھے جنہوں نے بادشاہ سے کسی بہت بڑی جاگیر، کسی بہت بڑے سونے، ہیرا چاندی یا جوہرات لینے کی بجائے کتب کے علم کو مطالعہ کرنے کی پیشکش کی۔ چاہتے تو وہ کچھ بھی لے سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے آنے والی نسلوں اور آنے والی دنیا کے حوالے سے سوچنے کی کوشش کی۔
ہی از آنرڈ ایز اے فاؤنڈر آف میڈیسن. انہیں علم طب کی دنیا کا بانی قرار دیا جاتا ہے اور مغربی دنیا میں انہیں ایویسینا کے نام سے پکارا جاتا ہے. آپ کی کارہائے نمایاں، آپ جو اسپیشلٹیز رکھتے تھے، آپ ایک طبیب بھی تھے، فلسفی بھی تھے، ماہر فلکیات بھی تھے اور شاعر بھی تھے. اسٹرونومر مین ماہر فلکیات، فلاسفر فلسفی، فزیشین طبیب یعنی ڈاکٹر تھے. آپ کی سب سے بہترین کتاب جسے القانون فی الطب کہا جاتا ہے اور مغربی دنیا میں آج بھی اسے کینن آف میڈیسن کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ اس کتاب کی جو پکچر ہے وہ میں نے یہاں پر آپ کو لگا کے دکھا دی ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ آج کا لیکچر اور آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.